احادیث کی روشنی میں کون کون سی چیزیں صحابہ نے محسوس کی ہیں۔ جنگ بدر کے قیدی جو تھے، وہ جو قید ہوئے تھے 70 لوگ تھے، ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی خبروں میں، مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا ان کو مار ڈالیں، جلا دیں، بہت انہوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ انہوں نے کہا ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک قیدی کو باری باری بلا رہے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لے آؤ، مال دو اور آزاد ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، تلوار اٹھانے کا یہ جرم ہے، اب آزاد ہو۔ دوسری قومیں تو چھوڑتی نہیں، تلوار اٹھانے والے کو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا رحم تھا کہ فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑا جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ بعد میں پھر دائرہ اسلام میں آئیں گے، چھوڑا جا رہا تھا۔ انہی قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ عباس وہ بھی قیدیوں میں تھے، چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اے چچا آپ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلے تھے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک گٹھری آپ نے سکوں کی دی تھی، فلاں جگہ چھپانے کے لیے کہا تھا، وہ گٹھری منگوائیں اور فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ راز تھا میرا اور میری بیوی کا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بتا رہے ہیں چچا آپ گھر سے نکلتے وقت جو پیسوں کی تھیلی اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے اور کہا تھا فلاں جگہ چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا مت، حضور یہ تک بتا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا میں فدیہ تو لاؤں گا لیکن پہلے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لوں گا۔ دائرہ اسلام میں آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میرے عزیزو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول ہمارے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے۔ جنگ بدر میں آئے ہوئے اور بھی جنگ بدر ہی سے متعلق بڑی نفیس بات ہے، حدیث ہے۔ جنگ بدر میں جو کفار و مشرکین آئے تھے اس میں کئی غیب چھپے ہوئے ہیں، کئی غیب جن کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ختم ہوئی اس میں کافروں کو بھاری نقصان ہوا تھا، بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ تو معلوم ہے کہ صرف 14 صحابہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، باقی 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، پورا مال وہ چھوڑ کے بھاگے تھے جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے اور ادھر 313 ہی تھے۔ اس کے بعد وہ اسی غم میں پیچ و خم کھا رہے تھے، گلتاں پیچاں تھے مکہ کے لوگ، یعنی حسد میں جل رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا صفوان، اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا میدان بدر میں، امیہ باپ مار دیا گیا۔ جب لوگ جا کر کے واقعات سنا رہے تھے، وہ بہت مالدار آدمی تھا صفوان، بہت غم میں آ گیا کہ میرے باپ اتنے بڑے آدمی سردار قریش کو محمد کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ غم و غصے میں غیظ میں وہ جل رہا تھا۔ اسی کی کیٹیگری کا ایک اور شخص عمیر بن وہب، عمیر بن وہب ان کا بیٹا قیدی بن کر کے حضور کے پاس گرفتار ہو چکا تھا۔ ایک کا بیٹا قیدی بنا ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے، دونوں سیم کیٹیگری کے ہو گئے، دوستی جلدی ہوتی ہے۔ ایسے دونوں کا جب میٹر سیم ہو تو دل کی باتیں شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے پاس آئے، حتیم کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے حتیم کے اندر بیٹھے۔ عمیر بن وہب نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، مال و دولت، لوگوں کے قرضے بڑے ہوئے ہیں اور ہر کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے، ایسے میں میرے بیٹے کو محمد نے قید کر لیا ہے، کیا کہوں؟ صفوان نے دیکھا سیم میٹر میرا بھی ہے، مجھے بھی بدلہ لینا ہے، اس کا بھی ہے، ایک کام کرتے ہیں۔ اس نے آفر دیا، کہا اے عمیر تیرے سارے قرضے چکا دوں گا، پلس انعام دوں گا اور میری طرف سے تلوار دوں گا، بس تو محمد کا قتل کر کے آ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دونوں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر، اور اس کے بعد صفوان نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر، آگ میں تپا کر کے کہ کسی کو تھوڑا زخم بھی دے دیا جائے تو مر جائے، اتنی زہریلی تلوار عمیر بن وہب کے ہاتھ میں تھی۔
उमैर बिन वहब को शैतान कुरैश कहते थे कि सबको भड़काने वाला, जंग बदर में लाने वाला उमैर बिन वहब ये जहरीली तलवार लेकर मदीने आए। मदीने जिस वक्त ये पहुंचा, यहाँ हालात कैसे थे? मस्जिद नबवी के अंदर वो कैदी बंधे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंदर हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चंद सहाबा के साथ पहरा दे रहे थे, और हज़रत उमर जहाँ खड़े हों, किसकी मजाल है कि अंदर जाए। जब वो करीब आया, अभी करीब आ रहा था उमैर बिन वहब, हज़रत उमर बिल्कुल चौंक गए और उसके बाद अपने साथियों से कहा, खुज़ू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को, ये आया क्यों है मदीना? ये बदर में दुश्मन बन करके आया था। ये अल्फाज है हदीस पाक में। कहा इस कुत्ते को पकड़ो जो पूरे लोगों को भड़का करके बदर में ले आया था, और झपट पड़े उस पर और उसके गले में रुमाल डाल करके उसको फंदा बना लिया। कहा क्यों आया है? कहा नहीं, बस बेटे से मिलने आया था, बेटे से मिलने आया था। मेरा बेटा कैदी हुआ है तुम्हारे यहाँ, देखूं तो कुछ हाल चाल पूछ लूं, इसलिए आया हूं। तो हज़रत उमर ने कहा इसको पकड़े रहो, पहले मैं इजाजत तो ले लूं रसूल पाक से। अंदर गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उमैर बिन वहब आया है, कुरैश का वो भड़काने वाला आदमी जो जंग बदर में सारे लोगों को उकसा रहा था, और मुझे लगता है उसकी नीयत सही नहीं है। कौन कह रहा है? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला। हुजूर के जो मुहिब थे वो भी लोगों की नजरें देखकर पहचानते थे। कहते हैं मुझे उसकी नीयत सही नहीं लग रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अंदर तो ले आओ, मैं भी पूछूं कि किस लिए आया है। हजरत उमर उसी तरह फंदा डाल करके अंदर ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बात करना चाहिए, उसकी हलक में अटक रहा था। हजरत उमर से कहा छोड़ दो उसको, बात करने दो। तलवार भी है उमैर बिन वहब के पास, जहरीली तलवार जो लटकी हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी किसी का रौब तारी नहीं हुआ, कभी हुजूर पाक के जिस्म अक़दस पर किसी का रौब तारी नहीं हुआ। निहायत ही संजीदगी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए उमैर क्यों आना हुआ मदीने? उसने कहा बेटे की खैर खैरियत के लिए आया हूँ, मेरा बेटा कैदी बन करके आपके यहाँ आया है। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये मकसद नहीं होगा तेरा, ये मकसद तो नहीं होगा, सच सच बता। कहा नहीं, बेटे की खबर लेने के लिए ही तो आया हूँ। हुजूर ने फरमाया बेटे की खैरियत पूछने के लिए तलवार लेके क्यों आए हो? तलवार की क्या जरूरत है? उसने तलवार नीचे फेंक दिया और कहा इन तलवारों का क्या? जंगे बदर में तो आपने देखा हमारे पास तलवारें थी, फिर भी हम कामयाब नहीं हुए, इन तलवारों का क्या लेना? वो बातें बना रहा था जैसे सामने वाले को यूं समझा हो कि नहीं जानता है। वो तलवार नीचे रख करके कह रहा है तलवार से क्या होना जाना है, कुछ तो नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलाल में कहा उमैर बिन वहब चुप हो जाओ, वो बात बताओ जो मक्का के हतीम में बैठकर सफवान के साथ तुम करके आए हो। हतीम काबा के अंदर बैठ करके तुमने जो सफवान के साथ डीलिंग की है, मुआहिदा किया, वो बात बताओ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी कहा, उमैर बिन वहब कहता है मेरे बदन में राशा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, इसलिए कि ये बात मेरे और सफवान के दरमियान राज थी। मक्का में तीसरा कोई नहीं जानता था, मदीने में बैठा हुआ ताजदार मदीना मेरी खबर दे रहा है। उमैर बिन वहब ने कहा अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।